آج ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے آج باقاعدہ جو ہمارے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پورے خیبر پختونخوا کو ہم نے سیف سٹیز پروجیکٹ دینے تھے، اس کا باقاعدہ آج ہم اناگوریشن کر چکے ہیں اور پشاور میں الحمدللہ سیف سٹی کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اور آج سے باقاعدہ ہمارے پشاور میں جتنے بھی ایریاز ہیں اس پہ تقریباً 700 سے زیادہ کیمریز لگ چکے ہیں اور ان کی سرویلنس باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈی آئی خان میں، بنو میں اور لکی میں بھی انشاءاللہ تعالی 30 سے 45 دن میں مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان کا بھی باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی ضلعوں میں جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو ہمارے مرج اضلاع ہیں، انشاءاللہ تعالی جولائی اور آنورڈ اس میں بھی باقاعدہ اس کا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوگی اور اس کا بھی ہم افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو حالات خیبر پختونخوا میں بالخصوص پاکستان میں اور پوری دنیا میں چل رہے ہیں، تو اس وقت تمام ہر جگہ سیکیورٹی کے حالات خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے باقاعدہ میں نے جو ہماری آخری میٹنگ تھی وفاقی نمائندوں کے ساتھ، اس میں باقاعدہ اس چیز کا میں ذکر کر چکا تھا، کیونکہ جو بلوچستان میں ہوا افسوسناک واقعہ تھا، اس کے بعد 2-3 جگہ پر ادھر خیبر پختونخوا میں کوشش کی گئی، لیکن میں اپنے پولیس کو، سی ٹی ڈی کو، اسپیشل برانچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت کارروائی کی اور کوئی بڑا حادثہ ہونے نہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد میں ہوا افسوسناک واقعہ، افسوسناک سانحہ، تو اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ غم تھا۔ تو ان تمام تناظر کو دیکھ کر جب آخری ملاقات وفاقی نمائندوں سے ہماری ہوئی تو اس میں ہمارا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ بالخصوص خیبر پختونخوا میں اور بالعموم پورے پاکستان میں جو حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو اگر ہم نے اپنے انٹرسٹ نہ بدلے تو یہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ اسی تناظر میں جو بار بار تقریباً آخری 3 دفعہ یا 3 ملاقاتوں میں ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہہ چکا تھا افغانستان سے معاملات کے حوالے سے، تو وہی مشورہ میں نے ان کو دہرایا۔ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز، جو ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، جو ہمارے قبائلی مشران ہیں اور جو وفاقی نمائندے ہیں، ان کا ایک گرینڈ جرگہ بنایا جائے جس کو افغانستان بھیجا جائے اور وہاں پر بات چیت ہو۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جرگہ یہ مؤثر ہوگا، اور اگر وہاں پر یہ جرگہ جائے گا جس میں یہ تمام لوگ شامل ہو تو مجھے امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ بہرحال وہ جرگہ بننے سے پہلے اور آگے جانے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع ہوئی، لیکن ہم یہ بار بار بتاتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا زندگی بھر موقف رہے گا کہ پاکستان کے انچ انچ کی حفاظت کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کڑے تھے، کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جہاں پر بورڈ آف پیس کی بات آتی ہے وہاں پر بھی قوم کو، پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جہاں پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کی بات آتی ہے تب بھی
तमाम सियासी जमातों को, पूरे पाकिस्तान को और पार्लिमान को एतमाद में लेना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई फ़ैसला होता हो या इसके बाद भी जो है किसी के जहन में कोई भी फ़ैसला पाया जा रहा हो, क्योंकि हमेशा से बदकिस्मती से फ़ैसले बंद कमरों में होते हैं, तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उम्मत मुस्लिमा के जो आखिरी लीडर रह चुके हैं, जो अभी अडियाला जेल में हैं, जिसका नाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी हैं, जो भारी अक्सरियत से 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीत चुके हैं, उनको, उनकी सियासी पार्टी को, तमाम सियासी पार्टी को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को जो जमहूरियत का हुस्न है और वो ये पार्लियामेंट, इसकी तौकीर के लिए इन तमाम लोगों को आपने अपने साथ बिठाएं, जिरगा करें, मशवरा करें। उसके बाद भी कोई जो भी फ़ैसला होगा वो पाकिस्तान के मफाद में होगा, वह पाकिस्तानी अवाम के मफाद में होगा, वो हमारे बच्चों के आने वाले बेहतरीन मुस्तकबिल के मफाद में होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं वाज़ा करूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फ़रमाया है कि यहूद और नसरा जो हैं हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। आज हम मुसलमान दुनिया को देख रहे हैं, इसराइल और यहूद उसमें जिस तरह कर रहे हैं, तो अगर हम ये सोचते हैं कि बहैसियत मुसलमान पाकिस्तान उनके शर से महफूज रहेगा, तो ये हमारी खामख्याली है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अपने वसाइल पर, हमें अपने बाजुओं पर ये एतमाद है और ये यकीन है कि पाकिस्तान किसी भी ताकत से निमटने के लिए इंशाअल्लाह ताला हर वक्त तैयार रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।